بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم اپنے حالات پہ ذرا ایک روحانی پرسپیکٹیو سے بات کریں گے۔ روحانی پرسپیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دینی پرسپیکٹیو جسے قانونی زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا، یا قانونی زبان جس کے اظہار کے لیے نہیں بنی ہے۔ تو یہ پرسپیکٹیو ایمانی ہے اور متشابہات سے بنتا ہے۔ قانونی زبان جو ہے وہ محکمات سے بنتی ہے۔ تو جیسے کہ آپ لوگ سب جو ہیں وہ ایک پریشان کن صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور بظاہر جو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کب تک جاری رہے گی وہ بھی اندازہ لگانا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس میں اگر ہم ذرا سا اس سے عبرت لینے کی غرض سے، عبرت لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی تکلیف کو آخرت کے لیے مفید بنانا، دنیا میں پیش آنے والے خوف کو اللہ کی خشیت میں بدلنا، یا دنیا میں چھائی ہوئی پریشانیوں کو جیسے اللہ کی رحمت کا سائبان بنا لینا، یہ والا جو اختیار ہے یہ ہمیں پوری طرح حاصل ہے۔ اس اختیار کے استعمال پر کسی بھی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ ہم اپنے ہر تجربے کا سے روحانی مفاد اخذ کریں، ہم اپنے ہر تجربے کو اپنے لیے آخرت میں مفید بنائیں، اور ہم دنیا میں اپنے ہر ایکسپیرینس کو اللہ کے ساتھ قریب ہونے کا یقینی ذریعہ بنائیں۔ تو اگر منزل اللہ ہے تو راستے میں پیش آنے والی تکلیفیں بھی اس منزل سے قریب کرتی ہیں، اور راحتیں بھی اس منزل کو اگر بھولنے نہ دیں تو نعمت ہے۔ تو موجودہ صورتحال ایسی ہے جس میں ہمیں ایک اصول تخلیق کو جاننا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس حقیقت پر خلق فرمایا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اگر سادہ ترین انداز میں بھی ذہن میں محفوظ رہے، دل میں حاضر رہے، تو انشاءاللہ یہ ہماری برداشت سے بڑھ جانے والی صورتحال بھی ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ دنیا سے متعلق شخصیت کو نارمل رکھے گی، بلکہ آخرت سے متعلق شخصیت کی بھی گروتھ دیگر ذرائع کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے کر دے گی۔ وہ جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیس یعنی اطمینان اور اضطراب کے اصول پر فرمایا ہے، یعنی ہماری جو ہمارا وجود ہے اس کی ایک سطح ہے جہاں طمانینت ہی طمانینت ہے، اور اسی وجود کی دوسری سطح ہے جہاں اکھاڑ پچھاڑ ہے، جہاں حرکت ہی حرکت ہے، جہاں فلکس ہے، تو جہاں کوئی بھی چیز حقیقی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا دنیاوی اور اخروی یا روحانی وجود کا نظام ہے۔ ہم اگر اس کو اپنی آسانی کے لیے یوں سمجھیں کہ اللہ نے
ہمیں احسن تقویم پہ خلق فرمایا اور اس کے ساتھ ہی اسفل السافلین میں گرنے کا خطرہ بھی ہمیں ہمارے آگے رکھا. تو یہ جو اسفل السافلین میں گرنے کے لیے حرکت چاہیے، احسن التقویم پر رہنے کے لیے سکون چاہیے. یعنی احسن التقویم تک مجھے عروج نہیں کرنا، بلکہ اپنی غلطی سے اسفل السافلین کی طرف گرنے والی حرکت اختیار کرنی ہے. یہ ہے وہ اصول تخلیق. ان دونوں میں مطلب میں اسفل السافلین اور احسن التقویم کے درمیان اس کے برزخ میں رہتا ہوں، اور اللہ نے مکمل طور پر میرے تصرف میں رکھا ہے کہ میں جو فیصلہ کر لوں اللہ کی قدرت اس کی حامی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو کرتا ہے وہ تو اللہ ہی کرتا ہے نا. تو یہ جو معاملہ ہے جہاں میں جو فیصلہ اپنے لیے کر لوں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اسے ممکن بناتا ہے، اسے عمل میں لے آتا ہے. وہ یہ ہے کہ اطمینان قلب کے ساتھ احسن التقویم پہ رہنا ہے، یا شرارت نفس کے ساتھ تسکیے نفس کے ساتھ اسفل السافلین میں گرنا ہے. مطلب یہ جو دو پوٹینشیلز میرے اندر رکھے ہوئے ہیں اور پوری طرح میرے کنٹرول میں دیے گئے ہیں، تو اس میں اگر میں احسن التقویم پر ہوں تو یہ فیصلہ بھی میرا ہی ہے اور اللہ کے قابل مجھے بناتا ہے. اور اسفل السافلین کا باسی بننا چاہوں، وہاں گرنا چاہوں، تو یہ فیصلہ بھی میرا ہے اور اللہ کی شان بے نیازی اس فیصلے کو بھی عمل میں لانے کا ماحول پیدا کر دیتی. تو کیونکہ ہم دنیا کی زندگی میں ہیں، یہ زندگی آزمائش میں پورا اترنے کے لیے ہمیں دی گئی ہے. مطلب یہ ہماری اصل زندگی کے بیچ میں آ جانے والا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. تو اگر ہم اپنی اصل عمر میں اس وقفے کو دیکھیں تو یہ شاید اس کا 1/100واں حصہ بھی نہیں ہے. ہماری عمر کا 1/100واں حصہ بھی یہ زندگی نہیں ہے. تو اس امتحان والے وقفے کو گزارنے کے لیے اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے جس کا میں نے ذکر کیا. یا تو میرے بندے بن کر مجھے اپنی پہچان بنا کر اپنے وجود کی روحانی سطح پر زندگی کر لو، یا یہ کہ مجھے اپنی پہچان بنانے سے منکر ہو کر اس دنیا میں مطلب اسی دنیا میں کھپ کر رہ جاؤ. مطلب وہ جو تمانیت ہے وہ اس دنیا سے ایک ٹرانسینڈنس کی حالت میں ہے، اور جو اضطراب ہے، بے چینی ہے، تکلیفیں ہیں، وہ اس دنیا ہی میں کھپ جانے کے نتائج ہیں. تو ہم جس اس میں ہیں، مجھے اس بات سے بہت اطمینان ہے الحمدللہ شروع سے ہی کہ یہ گویا سنت ابراہیمی کو قابل عمل بنا دیا گیا ہے. یوں سمجھیں کہ یہ ایک آگ پھیلی ہوئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جیسے ایک اعلان دکھائی دیتا ہے کہ ہم تمہیں اس آگ سے بچا سکتے ہیں، اس آگ کو تمہاری روح تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں، اس روح تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں جس کا روشن ہونا، جس کا زندہ ہونا، جس کا خیر پر ہونا
آخرت میں فلاح پانے کی شرط ہے، تو تم بس صرف اتنا فیصلہ کر لو، تم کوئی بہت بڑا جہاد نہ کرو، تم کوئی بہت بڑا عمل نہ کرو، تم کسی پیچ در پیچ مجاہدے میں نہ پڑو، تم اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جتنے بھی فرائض اور واجبات کرتے ہو اسی پر قائم رہتے ہوئے بس اس آگ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھنے کے خوف کو ہمارے قرب کا، ہمارے تعلق کا ذریعہ بنا دو، اور یاد رکھو کہ یہ آگ جو تمہارا جسم جلا سکتی ہے، یہ آگ جو تمہارا گھر جلا سکتی ہے، یہ چیزوں کو جلا دینے والی آگ تمہارے لیے ہماری جنت قرب بھی بن سکتی ہے۔ تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تم اس آگ کا عنوان بدل دو تو انشاءاللہ سنت ابراہیمی جس کی یہ امت وارث ہے، وہ اس کا تمہیں ایسا ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ تم یہ کہہ سکو گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں سے بچ جانا، ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا گلزار ہو جانا مجھ پر میری اوقات کے مطابق کھول دیا گیا ہے، وہ میری اوقات کے مطابق میرے ایکسپیرینس میں آ گیا ہے، میرے مشاہدے میں آ گیا ہے۔ تو یہ جو لمحات ہوتے ہیں نا، جہاں اللہ آگ کو گلزار بنانے کی دعوت دیتا ہے، جہاں اللہ کہتا ہے تم میرا کہنا مانو، یہ آگ نہیں ہے، یہ تمہارا گلزار جنت ہے، یہ تمہاری بہار ابدی ہے، تو اس وقت غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس طرح کے کروشل لمحات میں جہاں آدمی دنیاوی طور پر دنیا کی بلاؤں سے بے بس محسوس کرنے لگے خود کو، اس موقع پر اللہ کی یہ پکار ضرور سننی چاہیے کہ جو ہمارے بن کے رہے ہم ان کے لیے تکلیفوں کو آخرت کے آرام میں بدلتے ہیں۔ تو اور مطلب سیدھی بات ہے کہ یہ تم مطلب ایک لمحہ بچانے کے لیے ایک صدی قربان کر دینا، یہ تو بہت ہی بے وقوفی کی بات ہے نا۔ تو اس ایک لمحے میں جیسے تیسے رہ لوں میری جو صدی ہے وہ بچ جائے، یہی عقل کا تقاضا ہے، یہی سمجھداری کا مطالبہ ہے نا۔ تو اس طرح کے تجربات بہت لارج اسکیل پر جب آتے ہیں تو یہ ایک طرح کی دعوت بخشش ہوتے ہیں، ایک طرح کی عام مغفرت کا اعلان ہوتے ہیں کہ تم نے 50 سال 60 سال ہم سے غافل رہ کے گزار دیے، اور ان پہ پکڑنا بھی ہے، مطلب 50 سال کی غفلت کی، نافرمانی کی، معصیت کی، تو عام حالات میں اگر تم مرو گے تو پکڑا ہی جاتا تمہیں، لیکن یہ خاص حالات پیدا ہو گئے، تمہارے 70 سال کے گناہ بھی معاف ہیں، اس ایک لمحے میں درکار جو صحیح فیصلہ ہے صرف وہ اپنے ذہن اور اپنے قلب اور اپنے ارادے میں کر لو، وہ فیصلہ سچائی سے کر لو، چاہے 50 سال نماز نہ پڑھنے کے بعد اس ایک لمحے میں صحیح فیصلہ کر کے تم نماز نہ بھی پڑھ سکو تو معاف ہے۔ مطلب یہ کہ تمہیں اگلی نماز کی مہلت نہ ملے تو بھی سمجھو تم نے 70 سال کا بے نمازی 70,000 سال کے نمازی کا اجر پا سکتا ہے، اس بحران میں صحیح فیصلہ کر کے، یا اللہ میں آپ کا ہوں، اور یا اللہ میں پورے دل سے جانتا ہوں، میں پورے ذہن سے جانتا ہوں، میں پورے مشاہدے سے جانتا ہوں، جو آگ آپ کو یاد دلا دے وہ جنت ہے،
اور جو جنت آپ کو بلا دے وہ دوزخ ہے. یا اللہ میں نے جان لیا، اسے ایک لمحے میں جان لیا، اور یا اللہ میں آپ کا ہوں، یا اللہ مجھے اپنے مقربوں میں لکھنا، ان مقربوں میں جن کی نافرمانیوں کا تذکرہ تک نہیں ہوگا میدان آخرت میں. تو اس پہ ذرا سا ایک عزم کے ساتھ ہم سب کو قائم ہو جانا چاہیے، اور اسی میں گویا ہم نے اپنے وجود کا جو حقیقی میکینزم ہے، یعنی سکون اور اضطراب، تو اس سکون اور اضطراب کے جو ایک ڈائلیکٹیکل تعلق ہے، اس کو میں نے اپنے اندر سنتھیسائز کر لیا ہے، اس تضاد کو میں نے اپنے اندر حل کر لیا ہے، اور اضطراب کو سکون کی کیٹیگری میں شامل ہونے کے لائق بنا دیا ہے، دہشت کو اطمینان بن جانے کا راستہ دے دیا ہے. اس سے خوش نصیب بندہ کیا ہوگا جو ہر لحاظ سے ثابت شدہ دہشت کو ذریعہ اطمینان بنا دے. اس سے بڑھ کے اللہ کا دوست کسے کہتے ہیں؟ آپ سمجھیں گا، اللہ کا دوست اگر وہ طوفان میں ساحل اللہ نہیں ہے تو وہ طوفان میں غرق ہونا قبول کرتا ہے، ساحل پہ جانا نہیں قبول کرتا اگر ساحل اللہ نہیں ہے. تو یہ کامل حضور ہوتا ہے بندے کے قلب پر. اللہ کا کامل حضور کبھی کبھی اجتماعی سطح پر ظہور کرتا ہے. یہ وہ سطح ہے کہ ہم سب ایک جیسے بے بس ہیں، ہم سب ایک جیسے ماحول میں ہیں، ہم سب ایک ایسی پریشانی میں ہیں کہ ہمارے درمیان دنیاوی طور پہ طبقات کا جو فرق ہے وہ بھی بے معنی ہو گیا ہے. یعنی امیر ہونا، غریب ہونا بے معنی ہو گیا ہے، پڑھا لکھا ہونا، ان پڑھ ہونا. یہ آگ آپ سے ڈگری نہیں مانگ رہی، یہ آگ آپ سے آپ کا عہدہ نہیں پوچھ رہی. تو اس طرح کے عام دہشت کے ماحول میں بس مبارک ہے وہ جو اس دہشت کو دیکھ کر پہلی مرتبہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں سچے ہونے کی تمانیت پالے. اور یہ بہت آسان، یہ ایک لمحے کا فیصلہ ہے، ورنہ اس کے لیے تو لوگ 70 سال کی ریاضت کرتے ہیں. یعنی اللہ کے جس قرب کو حاصل کرنے کی امید پر لوگ 70 برس ریاضتیں کرتے رہے اور اس کا کچھ ہی حصہ پا سکے، وہ پوری نعمت جو ہے وہ مجھے اور آپ کو ایک لمحے میں مل سکتی ہے. تو یہ بڑی ناقدری کی بات ہوگی. جنید بغدادی جس کے لیے 25 سال لگائیں، تو ہم مجھ ایسے ناکارہ، نالائق، نافرمان لوگوں کو اللہ یہ دعوت دے دے کہ جنید کے 25 برس تجھے اس ایک لمحے میں حاصل ہو جائیں گے. تو اللہ جب عام مصیبت بھیجتا ہے تو عام رحمت کے سائے میں بھیجتا ہے. جو لوگ مصیبت کو دیکھتے رہیں گے وہ ناسمجھ ہیں، جو اس سائبان رحمت کو دیکھیں گے جس کے سائے میں زلزلے آ رہے ہیں وہ خوش قسمت ہیں. تو لیکن عاجزی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، بچوں جیسے اطمینان کے ساتھ. جیسے کوئی بچہ ہے وہ کتے سے ڈرتا ہو، وہ اگر باپ کی انگلی تھامے ہوئے ہو تو ڈر نہیں لگتا. تو کہاں کا باپ اور کہاں کا بڑا اور کہاں کا بچہ، تو یہ وہ ماحول ہے جس میں آدمی اللہ کی انگلی پکڑ لیتا ہے. مطلب بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں،
تو جس میں گویا اللہ کی انگلی پکڑ لی تو باپ کی انگلی پکڑنے سے ڈر غائب ہو جاتا ہے، تو اللہ کی انگلی پکڑنے سے کیا ہوتا ہوگا وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں جس میں اللہ کی رحمت کی تھپکی دل پہ محسوس ہوتی ہے کہ شانت ہو جا، مت ڈر، مت گھبرا۔ تو اس تھپکی پہ یقین نہ کرنا جو ہے نا وہ سخت نادانی ہے۔ تو کبھی دنیا میں دہشت کا کوئی تجربہ ہونا، تھوڑا سا رک جایا کیجئے، تھوڑا سا مراقب ہو جایا کیجئے، تو رحمت کی یہ تھپکی آپ کو محسوس ہوگی۔ بس اس تھپکی کے ساتھ ہو جائیں، اس آتش فشاں سے ابلنے والے لابے کو نظر انداز کر دیں۔ اللہ یہی تو چاہتا ہے جو ہم نہیں کرتے، کہ دنیا کے پیچھے اللہ کو نظر انداز کرنے کی عادت ڈال رکھی ہے۔ اللہ چاہتا ہے مجھے دیکھو اور اس سب کو نظر انداز کر دو۔ بس یہ ایک لمحے کی بات ہے، یا اللہ آپ کو دیکھا تو آگ نظر نہیں آتی، یا اللہ آپ طرف منہ کیا تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ آپ نے مجھے عاجز رہنے کے لیے بھیجا ہے، آپ نے مجھے استعانت کے لیے بھیجا ہے، تو اس پر عمل کرنے کے لیے اس آگ سے بچاؤ کی کوششیں تو کرتا ہوں، لیکن اس آگ سے بچاؤ کی خواہش سب سے بڑی خواہش نہیں ہے۔ سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ یہ آگ ابراہیم علیہ السلام کی وارث امت کے ایک فرد کی طرح میرے لیے جنت بن جائے۔ تو یہ کریں کہ اب کیونکہ گھروں میں رہ رہے ہیں، ہم بھی اب آج سے گھر میں ہیں، تو وہ یہ کریں، تھوڑا تھوڑا مراقبہ کیا کریں۔ قرآن شریف پڑھنے کے جو آداب بتائے تھے اگر یاد ہوں تو ان پہ عمل کریں، کچھ عبادات میں وقت زیادہ لگائیں اور وہ بلا غرض عبادات ہوں۔ یہ سب نہیں کہ 20 منٹ میں 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لوں گا کہ بلا ٹل جائے گی۔ عبادت میں غرض نہیں ہے، تو عبادت میں غرض صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، تو کریں، اللہ کو خوش کریں۔ بڑا آسان سا موقع آ گیا ہے، اور وہی ذرا سا مراقب ہو کے اپنے دل کو دیکھیں نا، تو وہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس وقت یا تو اللہ شاباش دے رہا ہے یا متوجہ کر رہا ہے کہ کن فکروں میں پڑے ہو، مجھے تو دیکھو۔ تو یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کوئی مصیبت آئے تو استغفار کرو، بالکل صحیح ہے، استغفار کرو، لیکن صرف استغفار نہیں، مصیبت آئے تو استغفار بھی کرو، اللہ کی ثنا بھی کرو اور شکر بھی کرو۔ شکر جو ہے نا وہ استغفار کی روح ہے، تو ورنہ تو استغفار لین دین ہے۔ شکر کرو، کوئی ٹھکانہ ہے اللہ کی مہربانی کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کبھی، اور یہ جو عام مذہبی جذبات کا زیادہ تر اظہار ہو رہا ہے نا، اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، وہ عاجزی کے خلاف ہے۔ ساری احتیاطوں پہ عمل کرنا چاہیے اپنے کو کمزور سمجھ کے، اور احتیاطیں بھی اس طرح کرے جیسے زبانی عمل سے دعائیں کر رہا ہے، تو احتیاط خود عبادت بن جائے گی۔
بس چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بدل لے، بس وہی درکار ہے۔ سب ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے لگتا ہے، اب ہم کیا کریں، لیکن اللہ کی مہربانی تو دیکھو کہ مرنے سے ڈر رہا ہوں، وہ بستر پہ لیٹنے سے ڈر رہا ہوں، گھر میں بند ہونے کی حالت میں ڈرے جا رہا ہوں، تو اللہ کہہ رہا ہے سب ڈر تیرا ٹھیک ہے، بس اس ڈر کو میرے تعلق میں کھپا دے، اس ڈر سے اپنی بندگی کو تقویت پہنچا، بس بہترین، اب کوئی چیز نہیں بدلنے کو کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے ڈر لگ رہا ہے، تو ان سب چکروں میں آدمی کو نہیں پڑنا چاہیے، کیا ڈرنا، یہ توکل کے خلاف، یہ ایمان کے خلاف، پتہ نہیں کیا کیا خطابتیں ہیں، وہ سب کچھ نہیں، ہم آدمی ہیں، کمزور ہیں، اور دنیا میں صحت کے ساتھ ذرا زیادہ عرصے رہنا چاہتے ہیں، بس ٹھیک ہے اللہ کی مہربانی ہے، ڈر لگ رہا ہے کیونکہ ایسی خوفناک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، تو ڈر تو لگ ہی رہا ہے نا، یہ کہ اللہ ڈر لگ رہا ہے، اور لیکن یہ ڈر ایک نہایت زرخیز کر دینے والے چشمے کا پانی ہے جس سے میں اپنی بندگی کے درخت کو سیراب کر رہا ہوں، بس اتنا سا کام ہے، وہ پھر تھوڑا تھوڑا جب جیسے یہ احساس ہوگا نا کہ یہ ڈر میری بندگی کو تعمیر کر رہا ہے، تو پھر یہ ڈر پرسنل نہیں رہے گا، پھر یہ ڈر ہوگا کہ فلاں کی تکلیف، فلاں کی وحشت، فلاں کا خوف اس میں بدل جائے گا، یعنی پرسنل نہیں رہے گا، تو بس پھر بہادر بھی بن جائیں گے ہم لوگ، لیکن بالکل اس پہ رہیے کہ جو بھی اسلامی ملکوں میں احکام آئے نا، مطلب کہ مسجد نہ جاؤ یا اس طرح کی چیزیں، مطلب انتہائی شکل میں جیسے حرمین میں ہو گیا ہے، اس کو فالو کریں، وہ میں جاتا ہوں مسجد میں، وہ صبح کی نماز میں کچھ پرجوش ٹائپ کے لوگ آتے ہیں، وہ ہاتھ ملانا، معانقہ کرنا، پرسوں نرسوں، میں نے کہا یار کیا کرتے ہو یہ، بلکہ صابن بھی رکھوائے مسجد میں کہ سب لوگ جب آؤ تو ہاتھ دھو کر اندر آؤ، تو اس پہ مذاق اڑانے لگے، میں نے بھائی تم تو لوگوں کو بہت اللہ رسول باتیں کرتے ہو، تمہارا یہ حال ہے،